حیا کی زندگی ہمیشہ ایک معمول کے مطابق گزرتی تھی۔ صبح سے شام تک کالج، گھر اور دوست، یہی اس کی دنیا تھی۔ لیکن آج کا دن کچھ الگ سا لگ رہا تھا۔ اس کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا اور اس کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکان تھی۔ وہ لائبریری کے اس کونے میں بیٹھی تھی جہاں اکثر لوگ کم آتے تھے، کتابوں کے بیچ میں کھوئی ہوئی۔ حیا نے تبھی ایک لمبی سایہ دیکھی۔ جب اس نے اوپر دیکھا تو اس کی نظر سالار سکندر پر پڑی، کالج کا نیا اسٹوڈنٹ جس کی وجہ سے پورا کیمپس اس کے نام سے گونج رہا تھا۔ سالار کا چہرہ حیا کے لیے کسی اجنبی خواب جیسا تھا۔ اس کی گہری آنکھیں، صاف اور پر اعتماد مسکان تھی اور ایک ایسا انداز جس میں باتیں دل کرنے کو چھو جائیں۔ سب کچھ حیا کے لیے نیا اور پرجوش تھا۔ ہیلو، کیا یہ کرسی خالی ہے؟ سالار نے پوچھا۔ حیا نے تھوڑا شرماتے ہوئے ہاں کہہ دیا۔ اس وقت حیا کو لگا جیسے اس کے دل کے سارے دھاگے ایک دم سے دھڑک اٹھے۔ میں حیا ہوں۔ حیا نے اپنا نام بتایا۔ سالار سکندر، اس نے جواب دیا، اور وہ دونوں ہلکی ہلکی مسکان کے ساتھ بات چیت میں لگ گئے۔ وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ لائبریری کے وہ چند گھنٹے حیا کے لیے کسی خواب سے کم نہیں تھے، اور سالار کے لیے بھی یہ پہلی ملاقات صرف ایک عام ملاقات نہیں تھی۔ کچھ ایسا تھا جو دونوں کے دلوں کو بغیر لفظوں کے کھینچ رہا تھا۔ جب لائبریری کا وقت ختم ہوا، سالار نے کہا، کل پھر ملیں گے؟ حیا نے کہا، ہاں، اور اس کے چہرے پر وہی شرمیلی مسکان پھر سے آ گئی۔ وہ لمحہ حیا کے لیے ایک نئی کہانی کی شروعات تھی، ایک کہانی جو صرف محبت، جنون اور تھوڑی سی مشکلات سے بھری ہوگی۔ کل کے دن حیا کے ذہن سے نکلنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ سالار کے ساتھ وہ مختصر ملاقات، لیکن دل کو چھو جانے والی باتیں بار بار اس کے ذہن میں گھوم رہی تھیں۔ دل کے اندر ایک عجیب سی خوشی تھی اور ساتھ ہی تھوڑی سی بے چینی بھی۔ اگلے دن حیا جلدی سے کالج پہنچی۔ اس کی آنکھیں ہر طرف دیکھ رہی تھی، شاید سالار کو کہیں دیکھ لیں۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جب سالار لائبریری کی جانب بڑھتا ہوا آیا۔ کتابوں کا بوجھ اس کے ہاتھ میں تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں وہی پرکشش مسکان تھی۔ ہائے، سالار نے خوش دلی سے کہا۔ ہائے، حیا نے ہلکی شرم کے ساتھ جواب دیا۔ پہلا لمحہ تو معمولی سا لگا، لیکن جیسے ہی بات شروع ہوئی تو دونوں کے درمیان ایک خاص تعلق پیدا ہوا۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہے تھے، کلاس کے اسائنمنٹس، پسندیدہ کتابیں اور کبھی کبھار ہنسی کے چھوٹے چھوٹے لمحات۔ حیا کو احساس ہوا کہ وہ پہلی بار کسی کے ساتھ اتنی آسانی سے بات کر رہی ہے۔ سالار بھی ہر بات میں دلچسپی لے رہا تھا، کبھی ہنس رہا تھا، کبھی غور سے سن رہا تھا۔ کیا تم لائبریری کے بعد کافی پینے آؤ گی؟ سالار نے تھوڑی شرمندگی کے ساتھ پوچھا۔ حیا کی دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، لیکن اس نے ہاں کہہ دی۔ کافی شاپ پر دونوں بیٹھے اور باتوں کا سلسلہ بڑھتا گیا۔ حیا نے محسوس کیا کہ اس کا دل بغیر کہے سالار کی طرف کھینچ رہا ہے، اور سالار بھی اکثر حیا کی آنکھوں میں گھورتا رہا، جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو لیکن الفاظ نہیں نکل رہے۔ وہ دن ختم ہوا، لیکن دونوں کے دلوں میں ایک نئے رشتے کی شروعات ہو چکی تھی۔ اب صرف ملاقاتیں نہیں، بلکہ دل کی باتیں بھی ان کے درمیان گردش کرنے لگی تھی، اور یوں حیا اور سالار کی دوستی محبت کی طرف آہستہ آہستہ بڑھ رہی تھی۔ لیکن ان کے رشتے میں آنے والی چھوٹی چھوٹی مشکلات اور دل کو چھو لینے والے لمحات ابھی باقی تھے۔ کالج کے چند دن حیا اور سالار کی دوستی کو قریب لے آئے۔ ہر ملاقات میں باتیں بڑھتی جا رہی تھی اور دل کی دھڑکنیں ایک دوسرے کے لیے تیز ہو رہی تھی۔ ایک دن سالار نے حیا کو پارک جانے کی دعوت دی۔ حیا نے ہچکچاہٹ کے باوجود ہاں کہہ دی۔ پارک میں دونوں ایک بینچ پر بیٹھ گئے۔ ہوا ہلکی چل رہی تھی اور سورج کی روشنی نرم زمین پر پڑ رہی تھی۔ سالار نے حیا کی طرف دیکھا اور مسکرا دیا۔ حیا کا دل تیز دھڑکنے لگا اور وہ شرم سے نیچے گر گئی۔ حیا، سالار نے آہستہ کہا۔ حیا نے سر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں گہرائی دیکھ کر دل لرز گیا۔ کچھ کہنا ہے؟ حیا نے ہلکی سی ہچکچاہٹ کے ساتھ پوچھا۔ سالار نے قریب آ کر کہا، میں تمہیں بہت پسند کرتا ہوں۔ حیا کے دل میں خوشی اور خوف دونوں کا ملا جلا احساس ہوا۔ اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی اور ہونٹوں پر ایک چھوٹی سی مسکان سالار کے دل کو چھو گئی۔ مجھے بھی تم پسند ہو، حیا نے ہلکی آواز میں کہا۔ سالار نے خوشی سے حیا کا ہاتھ تھاما۔ بینچ پر بیٹھے بیٹھے ان دونوں کی نظریں ایک دوسرے میں گھل گئیں۔ وہ لمحہ صرف ایک ملاقات نہیں رہی، بلکہ یادگار لمحہ بن گیا۔ دونوں دلوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا اور ایک خاموش وعدہ کہ یہ تعلق آہستہ آہستہ محبت میں بدل جائے گا۔ لیکن یہ محبت صرف خوشیوں سے نہیں ہوگی، چھوٹی چھوٹی مشکلات اور دل کی کشمکش بھی آئیں گی۔ کچھ دن گزر گئے، حیا اور سالار کی دوستی اور گہری ہو گئی تھی، لیکن کبھی کبھار چھوٹی چھوٹی باتیں جھگڑوں کی وجہ بن جاتی تھی۔ ایک دن سالار نے کلاس میں حیا پر ہلکی سی ناراضگی ظاہر کی۔ حیا کو برا لگا اور وہ خاموش ہو گئی۔
دونوں کے درمیان ایک عجیب سا فاصلہ پیدا ہو گیا۔ رات تک حیا سوچتی رہی کہ کیا وہ غلط ہے یا سالار کی باتیں سمجھ نہیں آئی۔ اگلے دن سالار حیا کے پاس آیا۔ مجھے معاف کر دو، میں بس تمہیں چھیڑ رہا تھا۔ اس کی آواز میں نرمی تھی۔ حیا نے ہچکچاتے ہوئے کہا، ہاں کہا۔ وہ لمحہ جھگڑے کے بعد کی قربت تھی جو دل کو مزید قریب لے آئی۔ پارک میں دونوں پھولوں کی خوشبو میں بیٹھے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے۔ حیا نے محسوس کیا کہ سالار صرف دوست نہیں رہا بلکہ دل کے قریب ہے، اور سالار بھی حیا کی ہر چھوٹی بات پر دھیان دے رہا تھا اور ہر مشکل میں ساتھ کھڑا تھا۔ جھگڑوں کے باوجود ان کا رشتہ مضبوط ہوتا گیا۔ یہ لمحے ان کے دلوں کو قریب لا رہے تھے اور محبت کے بیج بوتے جا رہے تھے۔ کچھ دن گزر چکے تھے۔ حیا اور سالار کی دوستی اور گہری ہو گئی تھی۔ ایک دن سالار نے حیا کے لیے چاکلیٹ لائی۔ حیا نے حیرت سے پوچھا، یہ میرے لیے؟ سالار نے مسکرا کر کہا، ہاں، بس تمہارے لیے۔ حیا کا دل تیز دھڑکنے لگا اور اس کے ہونٹوں پر مسکان چھا گئی۔ انہوں نے ساتھ میں لائبریری کے باہر بیٹھ کر چاکلیٹ کھائی۔ سالار نے حیا کی طرف دیکھا اور ایک لمحے کے لیے آنکھوں میں گہرائی تھی۔ حیا نے نظریں نیچے کر لی۔ دل دھڑک رہا تھا اور سانس تھوڑا تیز ہو گیا۔ سالار نے آہستہ کہا، تمہاری ہنسی بہت خاص ہے۔ حیا شرم سے سر ہلا گئی لیکن دل خوش تھا۔ وہ لمحہ چھوٹا سا تھا لیکن ان دونوں کے دلوں کے لیے بہت معنی رکھتا تھا۔ پھر دونوں خاموش ہو گئے، لیکن خاموشی میں بھی ایک عجیب قربت محسوس ہو رہی تھی۔ حیا نے سوچا، یہ تعلق صرف دوستی نہیں بلکہ کچھ اور بھی بننے والا ہے۔ سالار بھی محسوس کر رہا تھا کہ حیا کے بغیر دن مکمل نہیں ہوتا۔ یہ پہلا چھوٹا روحانی لمحہ تھا جو ان کے دلوں کو مزید قریب لا گیا۔ کچھ دن بعد حیا اور سالار کا تعلق مزید مضبوط ہو گیا۔ ایک دن وہ لائبریری سے نکل کر پارک کی طرف جا رہے تھے۔ سالار نے حیا کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا، تم ہمیشہ اتنی شرمیلی کیوں ہو؟ حیا نے نظر شرم سے نیچے کر لی لیکن جواب دیا، میں نہیں، تم زیادہ چھیڑتے ہو۔ سالار ہنس پڑا اور حیا کا ہاتھ تھام لیا۔ ہوا ہلکی چل رہی تھی اور درختوں کی سرسراہٹ ایک رومانی ماحول پیدا کر رہی تھی۔ سالار نے کہا، کیا تم جانتی ہو کہ تمہاری مسکان میری دنیا بدل دیتی ہے؟ حیا کے دل نے زور سے دھڑکا اور ان کے ہونٹوں پر مسکان چھا گئی، لیکن پھر سالار نے اچانک کہا، اگر تم ہنسو تو میری کتابیں گر جائیں گی۔ حیا نے زور سے ہنسی نکالی اور سالار کی کتابیں واقعی زمین پر گر گئیں۔ دونوں نے ہنسی میں کتابیں اٹھائی اور وہ لمحہ رومانویت اور مزاح کا حسین امتزاج بن گیا۔ حیا نے محسوس کیا کہ سالار صرف رومانوی نہیں بلکہ مزاح میں بھی بہترین ہے، اور سالار بھی حیا کی ہنسی پر خوش ہو رہا تھا۔ یہ دن ان کے تعلق میں یادگار بن گیا اور دلوں کے رشتے کو اور مضبوط کر گیا۔ ایک دن حیا اور سالار میں چھوٹی سی تلخی پیدا ہو گئی۔ سالار نے حیا پر ناراضگی ظاہر کی اور حیا بھی تھوڑی چڑ گئی۔ دونوں خاموش ہو گئے اور فاصلہ محسوس ہونے لگا۔ حیا گھر لوٹی اور سوچتی رہی کہ شاید سالار اس پر ناراض ہے۔ سالار بھی گھر جا کر سوچ رہا تھا کہ کیا حیا نے اسے غلط سمجھا۔ اگلے دن سالار حیا کے پاس آیا۔ مجھے معاف کر دو، میری بات غلط تھی۔ حیا نے ہچکچاتے ہوئے کہا، میں بھی ناراض ہوئی تھی۔ سالار نے مسکرا کر کہا، چلو صلح ہو گئی۔ حیا نے ہلکی سی مسکان دی اور دونوں ایک دوسرے کے قریب ہو گئے۔ پارک میں بیٹھ کر سالار نے حیا کا ہاتھ تھاما۔ میں نہیں چاہتا کہ تم سے جھگڑا ہو، اس نے آہستہ کہا۔ حیا کے دل نے خوشی سے جواب دیا کہ اس کا تعلق واقعی خاص ہے۔ یہ چھوٹا جھگڑا ان کے تعلق کو اور مضبوط کر گیا اور محبت کی بنیاد کو مستحکم کیا۔ دونوں نے محسوس کیا کہ جھگڑوں کے باوجود ان کا رشتہ کبھی کمزور نہیں ہو سکتا۔ ایک ہفتے بعد سالار نے حیا کو ویکینڈ آؤٹنگ کی دعوت دی۔ حیا نے خوشی سے ہاں کہہ دی اور دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ دونوں پارک پہنچے جہاں پھول کھلے ہوئے تھے اور ہوا ہلکی چل رہی تھی۔ سالار نے حیا کے لیے ایک بینچ چن لیا جہاں وہ آرام سے بیٹھ سکے۔ حیا نے کہا، یہ جگہ بہت خوبصورت ہے۔ سالار نے مسکرا کر کہا، تمہارے بغیر کچھ بھی خوبصورت نہیں لگتا۔ حیا کا دل زور سے دھڑکا اور ہونٹوں پر مسکان چھا گئی۔ پھر انہوں نے ساتھ میں کافی پی اور ہلکی پھلکی باتیں کی۔ سالار نے حیا کا ہاتھ تھاما اور کہا، میں تمہارے ساتھ ہمیشہ یہ لمحے گزارنا چاہتا ہوں۔ حیا نے سر ہلایا اور دل میں خوشی کے جذبات بھر گئے۔ وہ لمحہ چھوٹا سا تھا لیکن ان کے لیے انتہائی خاص تھا۔ پھر دونوں پارک کے آس پاس گھومنے لگے اور قدم کے ساتھ ان کے تعلق کلوزنس بڑھتی گئی۔ حیا نے محسوس کیا کہ یہ ویکینڈ آؤٹنگ ان کی زندگی کے یادگار لمحہ بن گیا۔ سالار نے بھی ہر لمحے حیا کو قریب
ہونے کی خوشی محسوس کر رہا تھا۔ ایک دن سالار نے حیا کو سرپرائز دیا اور ایک چھوٹے سے روف ٹاپ پر لے گیا جہاں روشنی لگی تھی اور نرم ہوا چل رہی تھی۔ حیا نے حیرت سے پوچھا، یہ سب میرے لیے ہے؟ سالار نے مسکرا کر کہا، ہاں، صرف تمہارے لیے۔ حیا کا دل زور سے دھڑکنے لگا اور آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ سالار نے حیا کا ہاتھ تھاما اور کہا، تم میری زندگی کی سب سے خاص چیز ہو۔ حیا نے سر ہلایا اور دل میں محسوس کیا کہ وہ واقعی خاص ہے۔ لینٹرنز کی روشنی میں حیا اور سالار کی آنکھیں ایک دوسرے میں گھل گئیں۔ سالار نے آہستہ سے کہا، کیا تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو گی؟ حیا نے مسکرا کر جواب دیا، ہاں، ہمیشہ۔ وہ لمحہ چھوٹا سا رومانٹک کلائمیکس تھا لیکن ان کے دلوں کے لیے بہت خاص یادگار تھا۔ اس روف ٹاپ کی روشنی اور نرم ہوا ان دونوں کے لیے ایک خاص یادگار میموری بن گئی۔ اس دن کے بعد حیا اور سالار کا رشتہ مزید گہرا اور مضبوط ہو گیا اور وہ جان گئے کہ محبت کے یہ چھوٹے چھوٹے لمحے زندگی بھر کے لیے یادگار رہیں گے۔